ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہوری نستعلیق میں ہم کاف لکھنا سیکھیں گے، کاف نقطوں والا۔ تو اس کے لیے دیکھیں ہم اس کو کیسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی شروع کی شکل فے کی طرح ہے، تو وہ لکھنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری دوسری لائن ہے، یہ پہلی لائن، یہ دوسری لائن 3 قط کا فاصلہ، دوسری لائن اور کرسی کی لائن 2.5 قط کا فاصلہ، اور کرسی سے نشست کی لائن تک کا ہمارا 2.5 قط کا فاصلہ ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو دوسری لائن ہے، یہاں سے ہم 1 قط جو ہے وہ نیچے میجر کر کے، تو اس پہ 1 قط کی جو پیمائش ہے وہ ہم یہ لگا لیتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں سے فے ڈالنا ہے، دیکھیں یہ یہاں سے فے ڈالنے کے لیے آپ ایسے کریں، بنیادی طور پر 1 قط لگا لیں اور اس پہ تقریباً اس طرح سے 1.25 قط کی پیمائش تک آپ تھوڑی سی ٹیڑھی قلم کے ساتھ آدھے سے تقریباً تھوڑی سی زیادہ نیچے رکھیں، اس طرح سے۔ یہ دیکھیں نہ آدھی ہے نہ 1/4 ہے، تو اس طرح سے آپ اتنی قلم رکھیں اندازے پہ۔ تو اس سے یہاں سے آپ ایک نقطہ مدورہ شروع کریں، اس طرح سے گھما کے آپ جب اس طرح سے لے کر آئیں گے تو یہ آپ کا یہ والا رخ بن جائے گا، اور یہاں سے آپ نے اس کے رخ کو تھوڑا سا قلم کو روٹیٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ قلم ایسے آ گئی، آپ نے اس قلم کو تھوڑا سا ایسے کر لینا ہے، یہ والا کام ابھی آپ نے یہاں پہ کرنا ہے۔ یہ قلم تھوڑی سی اوپر سے وہی نوک رکھنی ہے اور اس کو گلائی دینی ہے، اور اس کو دیکھیں ابھی آپ اس طرح سے لائن کے ساتھ گلائی دیتے ہوئے آپ اس کو جنبش دیں، نیچے سے زیادہ گھمانا ہے، اوپر سے کم گھمانا ہے، اور اس طرح سے یہ آپ کی فے کی شکل بن گئی۔ اس کو ہلکا سا ٹچ کریں تاکہ یہ آپ کا خم واضح ہو جائے۔ تو یہاں سے آپ اس کی گولائی دیتے ہوئے آپ اس کو کرسی کی لائن پہ لیں اور تھوڑا سا اندر کی طرف کرو دیتے ہوئے، تاکہ یہ ہمارے دائرے کے ساتھ صحیح متصل ہو جائے، پیوست ہو جائے۔ یہ ہمارے کاف کی شکل یہاں تک ہماری پوری ہو گئی۔ اب ہمارے دوست احباب میں سے کچھ یہاں سے غلطی ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا غلطی ہوئی، کہ کچھ دوست احباب اس کو زیادہ باہر لے جاتے ہیں، کچھ اندر رکھتے ہیں۔ تو اس کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فے کی شکل کا یہ والا حصہ ہے، یہاں سے آپ ایک عمودی نیچے لائن لے کر آئیں اور یہاں سے آپ 1 قط ناپیں، تو یہ آپ کا تقریباً 1 قط جو ہے وہ کاف باہر نکلنا چاہیے، اور یہاں سے اس طرح سے۔ اب آپ نے اس کا دائرہ بنانا ہے، تو دائرہ بنانے کے لیے آپ ایسے کریں کہ پہلے اس کو ناپ لیں، 1 قط، 2 قط، 3 قط اور 3.25 قط۔ 3.25 قط میں آپ نے اس کو میجر کر لیا۔ اب اس کا ہم دائرہ کھینچیں گے، تو دائرہ کھینچنے کے وہی اصول ہیں کہ کرسی کی لائن پہ سیدھی لائن کے بجائے آپ نے ٹیڑھی قلم رکھنی ہے اور ہلکی سی جنبش دینی ہے، پھر کھینچ کے لے جانا ہے، اور 3 حصے اس کے ہم پورے کریں گے۔ ابھی دیکھیں میں اس کو ڈرا کرتا ہوں۔ یہ جنبش، اور یہیں سے جہاں پہ چھوڑا یہیں سے اس کا تیسرا حصہ گولائی کے ساتھ آپ اس کو یہاں پہ لیں اور اس کو پھر احتیاط کے ساتھ کلوز کر دیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہمارا دوسرا حصہ بنا ہے، جنبش یہ والی، کہ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ زیادہ ہے اور یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ یہ کم ہے، اور یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ زیادہ ہے،
یہ جنبش ہے۔ اب ہم نے کاف کے دائرے کو دیکھیں کیا کیا، ہم نے اس کو یہاں سے گرایا، یہاں سے جنبش دی اور یہاں سے اس کو آہستہ آہستہ اس طرح سے سمیٹتے ہوئے، یہ آہستہ آہستہ سمیٹ بھی رہے ہیں اور گولائی بھی دے رہے ہیں اور اس کو اٹھا بھی رہے ہیں، اور یہ جب لائن پہ پہنچتے ہیں تو اس کو پھر آہستہ سے نوک کے ساتھ اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں، باہر سے دائرے کی جو گولائی ہے وہ ٹھیک کر لیں۔ یہ ہمارا کاف کی شکل ہو گئی۔ یہاں سے ہم نے اس کو ایک قط نیچے رکھنا ہے اور اس کی یہ والی جو پیمائش ہے یہ ایک قط ہے، اور اس کی یہ جو ہماری کھڑی پیمائش ہے، یہ جو کھڑی پیمائش اس رخ پہ ہے وہ ہماری 1.5 قط ہے۔ اب یہاں سے جو ہم نے فاصلہ معیار کیا تھا وہ بھی 1 قط ہے، اور اس طرح سے لائن تک کا فاصلہ بھی ہمارے پاس 1 قط بچتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو فے کی شکل آئی، یہاں پہ 1 قط فاصلہ آ گیا، اور دائرے کی جو اختتام تھا وہاں سے اگر فے کی شکل تک کو معیار کیا جائے یہاں سے، تو یہ ہمارے 2 قط بن جاتے ہیں، 1 قط 2 قط، یہ ہمارے کاف تک کا 2 قط بن جاتے ہیں۔ جہاں کمی بیشی رہ جائے آپ اس کو نوک سے اس کو مزید خوبصورت بنا لیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری کاف کی شکل ہو گئی۔ اب ہم نے اس کے نقطے ڈالنے ہیں، تو نقطے ڈالنے کے لیے دیکھیں، یہ ہمارا جہاں پہ کاف ختم ہوا 1 قط لائن، اور بالکل اسی کے اوپر 1 قط آپ اوپر لگائیں، اور یہاں سے آپ نے نقطہ لگانا ہے۔ اس کی قلم کی جو نیچے والی نوک ہے اس کو آپ اس 1 قط کے اوپر والی نوک پہ رکھیں اور ایک نقطہ لگائیں، انتہائی احتیاط اور پیار کے ساتھ۔ اب اس کا یہیں سے دوسرا نقطہ لگا دیں، تو اس کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ یہ جو نقطے کی نوک آئے گی وہ فے کے سر کے اوپر آئے گی۔ یہ ہماری تختی میں پلیسنگ کی وجہ سے ہم نے نقطے یہاں پہ ڈالے ہیں، ورنہ اس کے نقطوں کی کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کے، شعر کے یا نثر کے اندر اس کی سیٹنگ کے لحاظ سے نقطوں کی کافی پوزیشنیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم چونکہ تختی کے لحاظ سے کر رہے ہیں تو تختی کے لحاظ سے نقطوں کی یہ پلیسنگ آئے گی۔ تو ابھی دیکھیں، میں قط لگا کر کاف کی شکل کو دوبارہ سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اس میں کیا راز ہوتا ہے۔ یہ آپ 1 قط لگایا، اب یہاں سے دیکھیں، میں اس کو دوبارہ لگاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ شکل ہو گئی۔ ابھی دیکھیں اوپر والا جو سٹروک ہے اس کی ایک اپنی شکل ہے، یہاں سے میں نے قلم کو اس رخ پہ کر لیا یہ، اور یہاں سے میں نے آدھا قط اس کو معیار کر لیا، یہ یہاں سے آدھا قط اوپر۔ اب اس کو شکل دیں، یہ آپ کی فے کی شکل آ جاتی ہے پوری قط کے رخ کے لحاظ سے۔ یہاں سے 1 قط اور اس لائن سے 1 قط پیچھے کی طرف۔ اب یہاں سے 1 قط لائن بھی ہے، اور 2 قط، 3 قط اور 3.25 قط، اور یہاں سے جو ہماری اس سے نیچے 2.5 قط بنا لیں۔ یہ دوبارہ سے اعادے کے طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے ایک حصہ بنائیں، یہاں سے اس کو گھما کر نیچے لائیں، جنبش کے ساتھ نیچے لائیں، یہ اب آپ اس کا دوسرا حصہ بنائیں،
अब आप इसका तीसरा हिस्सा जो है वो बना दूँ। ये आपकी कलम की चाल के साथ कि कलम की रोटेशन क्या होती है, कहाँ पे कैसे होती है। ये आपके जो कि कत में बनाया हुआ है, तो इस वजह से इसकी आउटलाइन जो बन रही है वो कत की वजह से फिनिश होती भी महसूस नहीं होती। बहरहाल ये कलम की डायरेक्शन के लिहाज से आपको बताया है। तो भी आप देखें ये आपका काफ आ जाएगा। इसमें एक और बात कि कुछ असातिज़ा कराम इस काफ की शक्ल को ये जो लाइन है हमारी, इससे तकरीबन 1/4 कत जो है वो ऊपर भी रखते हैं। 1/4 कत काफ की शक्ल को ऊपर भी रखते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे बना दूँ, इस तरह से, तो असातिज़ा कराम ने इसको यहाँ पे भी प्लेस किया है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप इसकी ऊपर वाली शक्ल लाइन तक लेकर आएँ या थोड़ी सी ऊपर लेकर जाएं। लेकिन थोड़ी सी ऊपर ले जाते हुए थोड़ा सा गलती का एहतमाल ये हो जाता है कि हमें फिर अंदाज़ा नहीं रहता कि हम इसको थोड़ा सा ऊपर करें या ज़्यादा ऊपर करें, तो फिर उसकी शक्ल लंबी हो जाती है। इस वजह से अगर लाइन तक टच करके बनाएं तो ये हमें आसानी देती है, सहूलत देती है कि हमने इस लाइन से बाहर नहीं जाना। तो इस वजह से दायरे पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेहतर यही होता है कि आप इस लाइन के साथ टच करके काफ की शक्ल को बनाएं। ये हमारा काफ का सबक था, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ने की, समझने की, समझाने की कोशिश की। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम कश वाले काफ को स्टडी करेंगे।